السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دہر بار اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے اوپر آپ بھی درود پاک پڑھیں اور میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے ویڈیو بنانی ہے یا جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ثقافت حس۔ تقریباً نوجوان لوگ یا یہ ڈھیڑ عمر لوگ اس مرض کو جانتے بھی ہیں کہ ثقافت حس کیا ہوتی ہے، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ کون سی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس بیماری کے متعلق یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور حساس قسم کی یہ بیماری ہوتی ہے جو کہ یہ نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے یا ڈھیڑ عمر لوگوں کے اندر یہ موجود ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسا ایسا اپنی جو ہے وہ مردانہ طاقت جو ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں اور پھر آخر کار روتے ہیں اور ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں تو اور خرچ کرتے ہیں ان دوائیوں کے اوپر تاکہ یہ ہمارا جو ہے قوت طباع کا جو مسئلہ ہے یا مردانہ طاقت جو ہے یہ ہماری بحال ہو جائے۔ تو یہ جو حس کا جو بڑھ جانا جو ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت زیادہ پیچیدہ بیماری ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کپڑے کی ہلکی سی رگڑ کے ساتھ کپڑا جو ٹچ ہوتا ہے، کپڑا ٹچ ہونے کے ساتھ ہی قطرے وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں یا فوراً انزال ہو جاتا ہے یعنی منی خارج ہو جاتا ہے۔ یا اس میں بھی پھر دو تین چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، مزی ہوتی ہے، منی ہوتی ہے، بدی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی پہچان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیا مزی کے قطرے آ رہے ہیں یا منی ہے یا بدی ہے۔ اب اس کے اندر یہ کوئی طبیب جو ہے یہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو مجھے اس ٹائپ کے جو قطرے آ رہے ہیں تو یہ کس چیز کے قطرے ہیں، یہ مزی کے ہیں یا منی کے ہیں یا بدی کے ہیں۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ گرم اور محرک غذاؤں کا زیادہ استعمال۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ حکیم صاحب ہر ویڈیو میں یہی کہتے رہتے ہیں، ہر پروگرام میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ گرم اور محرک غذاؤں کا استعمال نہ کریں، فاسٹ فوڈ کا استعمال نہ کریں، سادہ غذائیں کھائیں، یہی لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہمارا یہ بتانا فرض بنتا ہے کہ آپ کو آگاہی دیں، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اگر اس شعبے کے لیے چنے، اس حکمت کے شعبے کے لیے، اس صحت کے شعبے کے لیے اگر اللہ نے ہمیں چنا تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ تک یہ آگاہی پہنچائیں، تاکہ یہ اگر آپ یہ ہماری باتیں غور سے سن لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی پہ ہماری باتیں اثر انداز ہوں گی اور آپ کو خاطر خواہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کی صحت جو ہے یہ بحال رہے گی۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرم اور محرک غذاؤں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی فاسٹ فوڈ غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے، یا یہ بوتلیں جو ہیں پیپسی، ٹین، کوکا کولا یا اس ٹائپ کی جو جوسز یا یہ ڈرنکس ہوتے ہیں ان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یا بعض نوجوان جو ہوتے ہیں وہ یہ فوش قسم کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کل تو جدید دور ہے، موبائل کے دور ہے، ہر موبائل کے اندر تقریباً جو ہے جو نوجوان جو مذہبی قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو چلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں، لیکن جو نوجوان جس طرح کی آج کل یہ بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، ہمارا معاشرے کی جو کیفیت ہے، تو اس میں یہ ایسی فوش ویڈیو، ایسی ننگے ڈانس اور اس طرح کے مختلف پتہ نہیں کیا کیا جناب پروگرامات ایسے جو یہ نیٹ کے اوپر موجود ہے جو کہ نوجوان بس یہی دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ دیکھنے کی وجہ سے وہ پھر کیونکہ ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہیجانی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے تو لازمی بات ہے فوراً انزال ہو جاتا ہے، یہ قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حالانکہ یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کو یہ سامنے پتہ چل گیا کہ ایسی ہیجانی دماغ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ اس کا اثر کہاں پہ پڑا جا کے کہ آپ کو قطرے آنے شروع ہو گئے، آپ کو پیشاب جلن کے ساتھ آنا شروع ہو گئے۔ یعنی یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو
یہ ان کی کوئی اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، ان کی ایک بیک ہوتی ہے جس بیک کی وجہ سے یہ مرض رونما ہو رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے اس میں بڑا مسئلہ وہ ہوتا ہے ہاتھ کا استعمال۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ کا استعمال، یہ نوجوانی کے عالم میں کئی لوگ یہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں نوجوانوں کی وقت کے اوپر شادی نہیں کرتے۔ کم از کم 20-22 سال کی عمر میں ایک نوجوان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ نوجوان بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہم نے کچھ بننا ہے، جب بن جائیں گے پھر کوئی جاب مل جائے گی، ابھی تو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جب ہماری جاب لگ جائے گی، جاب لگنے کے بعد ہم شادی کریں گے، سیٹل ہوں گے، پھر جا کے شادی کریں گے۔ اس ٹائم تک آپ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پھر لازمی بات ہے جب طاقت آپ کے اندر موجود نہیں ہوگی پھر وہ شادی کرنے کا فائدہ کیا؟ پھر آپ نے وہ دوائیاں ہی کھاتے رہنا ساری زندگی، دوائیاں کھائیں گے تو سلسلہ آگے چلاتے رہیں گے، دوائیاں نہیں کھائیں گے تو آپ کا مسئلہ گڑبڑ۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ یہ اس کے اسباب وغیرہ میں سے تھا، وجوہات میں سے تھا۔ اس کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں۔ علامات میں کیا ہے کہ علامات میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے کے ہاتھ پاؤں سرد رہنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم نڈھال یا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پیشاب جل کے آنا شروع ہو جاتا ہے، قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، معدے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کھانا پراپر ہضم نہیں ہوتا، معدے میں تیزابیت جلن رہنا شروع ہو جاتی ہے، یا سر کا درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، یا یہ بھولنے کی عادت شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح دماغ یعنی دماغی کمزور ہو جاتا ہے نا دماغ، جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھولنے کی جو عادت ہے۔ اگر دماغ طاقت میں ہوگا تو لازم بات ہے آپ کو گئی گزری باتیں وہ بھی آپ کو یاد رہیں گی، جو آپ نے کئی سالوں پہلے آپ نے سنی تھی یا آپ نے پڑھی تھی وہ بھی آپ کو یاد رہیں گی۔ لیکن اگر یہ نسیان کی بیماری پیدا ہو گئی ہے تو پھر لازم بات ہے یہ بیماری کی پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ بھولنے کی عادت بھی شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، یہ علامات ہوتی ہے کہ ایسی امراض کی وجہ سے یہ علامات شروع میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر غور کر لیا جائے تو ان کی کوئی نہ کوئی دوائی کھا لی جائے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کر لی جائے تو انسانی طاقت بھی باہر رہتی ہے اور جسم میں طاقت اور توانا رہتا ہے۔ اب ایک اور جو سب سے اس میں بنیادی بات ہے کہ جن کو لوگوں کو یہ ذکاوت حص والا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سوچ و بچار میں مبتلا رہتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی دکھ لے کے پھرتے رہتے ہیں، یا غمگین صورت اختیار کر کے یا اکیلے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی اپنے دوستوں کی محفل کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نہر کے کنارے جا کے بیٹھ گیا، کبھی کمرے میں بند ہو کے اپنے آپ کو وہاں پہ بٹھا لیا، یا موبائل کے بس لگا رہا موبائل کے ساتھ، یا ٹی وی لگا کے وہ بیٹھا رہا۔ یعنی یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایسی مسائل کی وجہ سے یہ ذکاوت حص پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیزیں غذائی علاج کے حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس میں آپ نے ایک تو املی اور آلو بخارے کا شربت، یہ آپ نے روزانہ کم از کم 1-2 گلاس پیے، اور اس کے علاوہ ٹھنڈی سبزیاں، کدو ہیں، ٹینڈے ہیں، کھیرے ہیں، یہ آپ نے سبزیاں استعمال کرنی ہیں، گرم اور محرک غذائیں آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی۔ اور اس کا علاج صرف 2 ہی چیزوں پہ جو نسخہ ہم نے ترتیب دیا ہے، اور یہ انتہائی مفید نسخہ، یہ کوئی ایسے ہم نے اٹھا کے آپ کو بتا نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ تجربے کی کسوٹی کے اوپر کسے ہوئے نسخے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ صرف 2 چیزوں والا نسخہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک تو ہے اس میں سمندر سوپ، اور دوسرا ہے ثابت اسبغول۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ سمندر سوپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سمندر سوپ جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کالے کالے تقریباً براؤن، ہلکے براؤن رنگ کے جو ہے یہ سیاہی مائل، یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، ان کو سمندر سوپ کہا جاتا ہے۔ مزید میں نزدیک کر دیتا ہوں، آپ غور سے اس کو دیکھ لیں کہ یہ بالکل باریک چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یہ آپ نے لیں، ان کو کہتے ہیں سمندر سوپ۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل باریک باریک بیج ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے ثابت اسبغول۔
چھلکا اسبگول سے تو لوگ واقف کار ہی ہیں، لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن جو اس نسخہ کے اندر جو شامل کیا گیا ہے وہ ہے ثابت اسبگول۔ یہ دیکھیں، یہ بھی بیج ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یہ ثابت اسبگول کے۔ یہ دیکھ لو، اب اس میں جو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے سمندر سوگ، دوسرے نمبر پہ ہے اس میں ثابت اسبگول۔ یہ آپ نے صرف 50 گرام لینا ہے، 50 گرام لے کے اس کو باریک جو چھلنی ہوتی ہے، بالکل باریک پاؤڈر کرنے والی جو چھلنی ہوتی ہے، اس چھلنی کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح پہلے چھاننا ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے اس کو ایک بڑے ٹرے یا پلیٹ کے اندر ڈال کے آپ نے اس میں سے کنکر وغیرہ یا کوئی یہ تنکے وغیرہ یا چھوٹے پتھر یا کوئی ایسا کوئی اور اس میں کوئی چیز شامل ہے تو آپ نے وہ اس میں سے نکال دینی ہے، یعنی صاف ستھرا آپ نے لینا ہے، صاف ستھرا اس کو کر لینا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ صاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ خود استعمال کرنی ہے۔ جب آپ خود استعمال کریں گے تو لازم بات ہے آپ نے اس کے جو نقصانات، جو اس کو نقصان دینے والی جو چیز ہے وہ تو آپ نے لازم بات ہے نکالنی ہے۔ جیسا کہ ہم اس میں سے جب یہ چیز ہم لیتے ہیں تو اس کو اچھی طرح پہلے صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد اندر سے تنکے وغیرہ یا روڑے وغیرہ یا ایسے کوئی پتھر وغیرہ یا ایسی کوئی اجزاء اندر موجود ہوتے ہیں ان کی پہلے ہم صحیح صفائی کرتے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد پھر ہم وہ نسخہ جو تیار کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی پہلے اس کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو بڑا چمچ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ اتنا چمچ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چمچ آپ نے بھر کے 1 گلاس پانی کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ چاول کھانے والا جو چمچ بڑا میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ 1 چمچ بھر کے آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کے آپ نے اوپر سے ڈھک کے اس کو رکھ دینا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس یہ ڈھک کے پوری رات پڑا رہے۔ صبح آپ نے خالی پیٹ اس کے اندر ہلکی سی چینی یا گڑ ڈالنے کے بعد آپ نے یہ جو مدھانی ہوتی ہے لسی بنانے والی، یہ اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا اندر اس پانی کو مکس کر لیں تاکہ یہ جو چیزیں جو اوپر آئی ہوئی ہوں گی ان کو آپ نے جب اچھی طرح یہ آپس میں وہ پانی کے اندر آپ ملائیں گے، وہ مدھانی کے ساتھ اچھی طریقے سے آپ ملائیں گے تو وہ آپس میں پانی میں مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی صبح خالی پیٹ آپ نے پی لینا۔ یہ 10 سے 15 دن آپ نے لگاتار جب آپ پیئیں گے تو انشاءاللہ یہ ذکاوت حص والا جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔